بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وائس ٹی وی وائس آف وائس لیس کے ساتھ میں ہوں مرتضی عباس۔ 18 ذی الحج کو اسلام کی تاریخ میں انتہائی اہمیت اور فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین قبول کرتے ہوئے اسلام پر راضی ہوا تھا اور اپنے سرکار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ان کی جانشین منتخب کرایا تھا۔ اور اس عظیم دن کے حوالے سے 18 ذی الحج کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے اسلامک اسکالر جناب شریف نفیس صاحب۔ ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلامک اسکالر سے کہ اس دن کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے۔ السلام علیکم جی قبلہ، خیریت سے ہیں آپ؟ سب سے پہلے آپ کو عید الغدیر بہت مبارک ہو۔ جی قبلہ خیر مبارک۔ قبلہ یہ جو عید الغدیر اسلام میں مختلف نسبتیں، جیسے جنگ خندق کہا جاتا ہے خندق ہونے کی وجہ سے، اور اس کو عید الغدیر کیوں کہا جاتا ہے، کس نسبت سے اس کو عید الغدیر کہا جاتا ہے، اور عید الغدیر کی اسلام میں کیا اہمیت اور فضیلت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید غدیر، اگر آپ اس عید کے نام کے حوالے سے عید غدیر کیوں کہا گیا، اس کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو غدیر چونکہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا آخری حج آپ جب بجا لانے کے بعد آپ واپس تشریف لا رہے تھے مکہ سے مدینے کی طرف، تو ایک مقام پر پہنچے۔ وہاں پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ پہنچے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یہ والی آیت نازل ہوئی۔ تو اگرچہ یہاں اس آیت کے اوپر بڑی لمبی چوڑی گفتگو ہے، مفسرین اور بڑی خوبصورت گفتگو کی ہیں، لیکن بہرحال یہ جب آیت نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکید کے ساتھ اسی مقام پر جہاں پر آپ پہنچے ہیں وہیں پر آپ بیٹھ کر یہ جو آپ کو پہنچانے کا حکم ملا ہے، اس حکم کو پہنچانے کا جب یہ تاکیدی آرڈر ملا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی دستور سے جو کچھ صحابہ آگے گزر چکے تھے ان کو واپس بلا لیا، اور جو کچھ پیچھے رہ گئے تھے ان کے آنے تک کا انتظار کیا، اور جس جگہ پر رکے تھے اور وہاں پر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، نماز جامع ہوئی، یعنی جماعت نماز ہو گئی، اس کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کا اعلان کیا تھا۔ جس جگہ میں تھے اس جگہ کا نام غدیر خم ہوتے ہیں نا، ہمارے ہاں بھی مطلب کوئی گاؤں ہوتا ہے یا مطلب صحرا میں بھی کوئی ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، تو جس جگہ پر رک کر نماز پڑھی، خطبہ دیا، پھر ولایت علی کا اعلان کیا، اس جگہ کا نام تھا غدیر خم۔ اسی نسبت سے، اس مکان کی نسبت سے عید غدیر ہم اس کو کہتے ہیں، بظاہر نام دینے کی وجہ یہی ہے۔ البتہ اس غدیر خم پر کیا ہوا یہ آپ خود جانتے ہیں، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ بہت بڑی الگ سے تفصیل ہے۔ جی قبلہ آپ نے درست فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا ایک مشہور حدیث ہے جو کہ ہر زبان زد عام ہے، منقبت کی صورت میں ہم سنتے ہیں۔ تو یہ جو غدیر خم ہے اس کا جو واقعہ ہے اسلامی نقطہ نظر میں اس کی بہت اہمیت فضیلت، آپ نے کہا کہ یہ اس میں ایک سرکار نے یہ اعلان کیا، تو اس دور میں یعنی 21ویں صدی کے اندر غدیر کے بغیر ایک انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی کتنی نامکمل ہے؟ دیکھیں غدیر یہ فقط ایک واقعہ نہیں ہے، یا ہسٹری میں ہونے والا کوئی فقط ایک معمولی سا واقعہ نہیں، جس طرح ہمارے بہت سارے دوست ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے۔ رسول اکرم جیسی مدبر، حکیم اور عظیم شخصیت، اور اتنے اہتمام کے ساتھ اتنے حاجیوں کو تپتی ریت میں روک کر واپس بلا کر انتظار کر کے کہا ہو کہ بھائی میں جس کا دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، یہ اس لیے تو نہیں، یقیناً نہیں۔ اور آپ تاریخ میں پڑھ لیں اور حدیث غدیر کو مکمل طور پر پڑھ لیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے نماز کے بعد خطبہ جو دیا، خطبے میں فرمایا کہ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ لفظ مولا کے چکر میں پڑ گئے نا، ان کو پہلے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم نے من کنت مولا کہنے سے پہلے یہ جملہ ایک باقاعدہ اقرار لیا ہے، الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا مومنین پر ان کی جانوں سے زیادہ اولا بالتصرف نہیں ہوں؟ یعنی ایک مومن کی زندگی، مومن بے شک رسول اکرم کی زندگی میں زمانے میں زندگی کر رہا تھا یا آج کر رہا یا آئندہ کرے گا، ہر مومن اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم کی آیت میں ارشاد فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ باقاعدہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ رسول اکرم نے پھر پوچھا کہ کیا میں مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ تصرف کا حق نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہی حق رکھتے ہیں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کے ہاتھوں کو پکڑ کے سامنے رکھ کے کہا فمن کنت مولا فعلی مولا، بھائی پہلے آپ نے اقرار دیا ہے کہ ہاں آپ یا رسول اللہ آپ ہمارے نفسوں پر آپ اولا بالتصرف ہیں، جب یہ اقرار دیا پھر رسول اکرم نے فرمایا اگر میں اولا بالتصرف ہوں تو بس جس مومن کے نفس پر، جان پر میں تصرف کا زیادہ حق رکھتا ہوں، آج میرے بعد علی ہے۔ در حقیقت فقط یہ امیر المومنین کے جانشینی کا اعلان کرنا، یہ بھی کوئی صرف جانشینی کا اعلان کرنا، یہ بھی کوئی اپنا مقصد نہیں، در حقیقت اللہ تعالیٰ کے
اس نظام کی کنٹینیوٹی کی بات ہے یہاں پر۔ رسول اکرم پر چونکہ آپ ختمی مرتبت ہیں، ختم رسالت ہیں، ختم نبوت ہیں، یہاں رسول اکرم کے بعد کسی نبی نے قیامت تک نہیں ہے، نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مخلوق تو آگے چل رہی ہے، انسانیت کا سفر آگے جاری ہے۔ تو جس طرح رسول اکرم کے زمانے تک آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کی ضرورت تھی، اس کے بعد بھی ہدایت کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ مختلف طریقوں سے دے جاتا ہے۔ رسالت کے بعد اللہ تعالیٰ کا مشن تھا، اللہ تعالیٰ کا مشن نہ کہ اللہ تعالیٰ کا دستور تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ امامت کے ذریعے سے قیامت تک یہ سلسلہ چلنا تھا۔ تو در حقیقت غدیر آپ یوں کہیں کہ رسالت کا جہاں پر خاتمہ ہوتا ہے وہاں سے اعلان ولایت، ولایت بھی فقط 12 ہستیوں کی کوئی حکمرانی یا ظاہری کوئی حکومت کا نام نہیں ہے، ولایت یعنی قیامت تک الہی نظام کا اعلان ہے۔ ہم اگر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتایا ہے، تو کیسے گزارنا ہے، کس طرح گزارنا ہے، گائیڈ لائنس ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی چاہیے۔ تو اس کے لیے نظام ولایت اور نظام امامت کا ہونا ضروری ہے۔ نظام کی کنٹینیوٹی، نظام کے تحفظ کی خاطر غدیر کا اعلان ہوا تھا۔ یہ پہلا دن ہے، نظام ولایت کی بنیاد رکھنے والا دن ہے، اس وجہ سے اس کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آج کا انسان بھی، آپ کے سوال کی طرف آؤں، آج بھی اگر کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں خود سے نہیں بنا ہوں، مجھے کسی نے بنایا ہے، میں جو مرضی آئے میں اس دنیا میں کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں ایک مسلمان ہوں، مجھے میری کچھ لمٹس ہیں، میں نے ان لمٹس کے اندر رہ کر زندگی کرنی ہے، میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے دکھائے ہوئے رستوں پر چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام آپ کو سیٹ کر کے دیا ہے اس نظام پر چلنا چاہتا ہے، تو اس کو ولایت کے بغیر جینا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آج کا دور ولایت کا دور ہے، آج کا دور امامت کا دور ہے، قیامت تک آنے والا دور امامت کا دور، رسالت کا دور جو ہے، رسالت کا زمانہ ختم ہو چکا ہے۔ حجت خدا امام کی شکل میں، ولی کی شکل میں موجود ہے۔ اس سسٹم کے اندر رہنا، ہر آج کا بندہ ہو یا 50 سال بعد کا بندہ ہو یا 50 سال پہلے کا بندہ ہو، آج کے انسان کے لیے ضروری ہے۔ جی خیر اللہ، زبردست۔ بحیثیت ایک مسلمان کی میری کیا ذمہ داری ہے اس غدیر قوم کے واقعے کو لے کر، میری کیا ذمہ داری ہے بحیثیت ایک مسلمان کے؟ آپ کی ذمہ داری تعین کرنے کے لیے نہ آپ کر سکتے ہیں، نہ میں کر سکتا ہوں، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کی ذمہ داری کا تعین رسول اکرم نے خود اس سے خطبہ غدیر میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ۔ خطبہ دینے کے بعد، علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے بعد رسول اکرم نے خود فرمایا، بھائی اس مجمع میں، اس تپتی ریت میں، اس صحرا میں جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، یہاں پر جو موجود ہیں علی کی ولایت کے، جنہوں نے مشاہدہ کیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، جو شاہد ہیں، جو حاضر ہیں، حاضرین کی ذمہ داری ہے وہ غائبین تک پہنچائیں۔ وہ اس وقت کے فزیکلی موجود صحابہ کرام بھی تھے، وہ جو حاضر تھے، اور جو گھروں میں گئے ہوئے تھے یا دوسرے علاقوں میں تھے وہ غائب تھے، تو ان صحابہ کرام کی ذمہ داری تھی کہ باقی علاقوں میں جا کر لوگوں تک پہنچائیں۔ آج کے زمانے میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، آپ غدیر کے فلسفے سے آپ آگاہ ہیں، غدیر کی اصالت سے آپ واقف ہیں، غدیر سے جو آپ کو نظام امامت ملا ہے اس سے آپ آگاہ ہیں، تو آپ کی ذمہ داری، میری ذمہ داری، ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ جو دوست جو مسلک غدیر سے دور ہیں، جن کو امامت کی سمجھ نہیں ہے، جو امامت کے دامن کو تمسک نہیں کر رہے، آج بھی ہمارے برادران اہل سنت میں، عیسائیت میں، یہودی، پوری دنیا میں جتنے بھی انسان رہتے ہیں جو علی کے دامن سے متمسک نہیں ہے، جو غدیر کے دامن سے متمسک نہیں ہے، رسول اکرم، میں سمجھتا ہوں کہ رسول اکرم نے گویا ہمیں قیامت تک کے لیے میسج دیا ہے۔ اگر آپ کو غدیر سمجھ آ گئی ہے، غدیر کا پیغام آپ تک پہنچا ہے، تو آپ حاضرین میں شامل ہیں، گویا آپ حاضر ہیں۔ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے جو غائب ہیں، جن تک غدیر کا پیغام نہیں پہنچا ہے، اس کو بڑے پیار سے، بڑے محبت سے، بڑے ادب سے پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے میں یہاں پر بالکل معذرت چاہتے ہوئے کہوں گا کہ ہمارے کچھ جو احباب ہیں غیر اخلاقی الفاظ استعمال کرتے ہیں، یعنی میں خود دہرانا نہیں چاہتا، غدیر میں یہ ہوا تو فلاں ہوا، کسی کو تکلیف دینے کے لیے، کسی کو چھیڑنے کے لیے، یہ آپ کی ذمہ داری، نہ صرف ذمہ داری نہیں بلکہ آپ اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں۔ غیر اخلاقی الفاظ کا ادا آپ کے منہ سے کرنا، آپ کی زبان سے، آپ کے قلم سے ادا ہونا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ بڑے پیار سے، ادب سے، احترام سے فلسفہ غدیر پہنچائیں، پیغام غدیر پہنچائیں اپنے دوستوں کو، جن تک ابھی تک غدیر کا پیغام نہیں پہنچا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ زبردست۔ آخر میں امت مسلمہ کے لیے، ہمارے دیگر مذاہب کے برادران کے لیے آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں چونکہ ایک تحقیق سے وابستہ ایک انسان ہوں اور میرے ہر حلقے میں میرے دوست احباب ہیں، تو میرا میسج یہ ہے، خواہ وہ مکتب تشیع کے ہوں یا اسلامی دیگر مکاتب فکر کے ہوں، یا ایون ہمارا پیغام انسانیت کے لیے، ہم انسان ہیں، ہیومینٹیز یعنی ہر چیز سے اوپر ہیں، تو بحیثیت انسان کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو، میں کوئی پیغام تو نہیں دے رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت انسان کے ہمیں تنگ نظری سے نکل آنا چاہیے۔ آپ بے شک جس مسلک میں ہیں، جس دین میں ہیں، اسی کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا کر نہ رکھیں۔ اگر آپ کے ساتھ میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے وطن میں
کوئی اور فکر رکھتا ہے تو اس کو پڑھیں، پڑھنے سے کوئی کسی کو نہیں روکتا، پڑھنے سے کوئی آپ کافر نہیں ہو جاتے ہیں۔ بلکہ آج کے غدیر کے توسط سے میں یہ استدعا کروں گا ان دوستوں سے جو غدیر کو نہیں مانتے یا امامت اور ولایت اور مکتب امامت سے وابستہ نہیں ہے، ان سے کہوں گا آپ ایک بار پڑھ لیں، کیوں آپ توہماتی چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ حدیث غدیر آپ کے اور میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اور متواتر حدیث ہے، مختلف اصحاب کرام نے، اور اس کو ہم حدیث متواتر کہتے ہیں کیونکہ ہر زمانے میں علماء کی بڑی تعداد نے اس کو نقل کیا، اس کا جھوٹ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ پڑھیں، مجھ سے اگر آپ کو چڑھ ہے، مجھ سے ہو سکتا ہے آپ کا اختلاف ہے، تو کیوں میری وجہ سے ایک پورے حدیث رسول سے آپ انکار کر رہے ہیں؟ آپ آئیں، پڑھیں، آپ کسی بھی مطالعہ کریں، آپ اپنے آپ کو یعنی تنگ نظری سے نکل آئیں، آپ علمی دنیا میں، تحقیقی دنیا میں وارد ہوں، آپ دیکھیں چیزوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کرے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، آپ عمدہ گفتگو فرما رہے تھے۔ یہ ناظرین آپ دیکھ رہے تھے ایک انتہائی عمدہ روحانی گفتگو جناب اسلامک اسکالر شریف نفیس صاحب فرما رہے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔